أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تیسرے طبقے کا ذکر ہے. ترجمہ کا ہوا بھی تھا، کچھ تھوڑا تھوڑا کریں گے ساتھ. منافقین کا طبقہ. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو. منافق کی دو قسمیں بتائی تھی کہ ایک ہے منافق عملی اور ایک ہے منافق اعتقادی، جس کا عمل منافقوں کی طرح ہو لیکن اندر سے مسلمان ہو، اور ایک ہے کہ بظاہر عمل مسلمانوں کی طرح ہو لیکن اندر سے منافق ہو. یہ اعتقادی منافق ہے. یہ کچھ علامات بتائی گئی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں، ان کو ذرا دیکھنا ہے اچھی طریقے سے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے ان کی روشنی میں، کیونکہ عملی منافق مسلمان ہوتا ہے، وہ ہوتا مسلمان ہے لیکن حالات، واقعات، ماحول یہ بیچارے کو جو ہے ادھر ادھر کر دیتا ہے. اس لیے اگلی دو مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، پھر دو مثالیں اللہ نے دیے. ایک مثال اعتقادی منافقین کی دیے، جو اعتقادی منافق ہیں ان کے لیے تو ختم، بس بظاہر مسلمانوں میں شمار ہونے لگے، مرنے کی دیر تھی سیدھے جہنم میں، اس لیے کہ تھے دل سے منافق، اعتقادی منافق تھے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے عملی منافقین کی، وہ عملی منافق ہے. دوسری مثال کا زیادہ تر تعلق عملی منافقین کے ساتھ ہے. یہ تقریباً بنتی ہیں 6، سمجھ لے 6 علامات بتائی گئی ہیں، 6 کے قریب علامات بنتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض، یعنی ایک طبقہ انسانوں میں، من تبعیض کے لیے آتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، بریکٹ میں لکھ کے وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں. من کا جو لفظ ہے، لفظ من، یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے. یہ دونوں کا اعتبار. من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. اللہ فرما رہے یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، زبان دعوی ایمان کا ہے لیکن مومن نہیں ہے. اب دیکھیں پہلی علامت ان کی کیا بتائی گئی؟ یخادعون، منافقین کی پہلی علامت
خداع، مکر و فریب، دھوکہ دینا. اب جو بھی دھوکہ دے تو مطلب ہم کہیں گے کہ یہ منافقین کی علامت اس میں پائی گئی. بھائی یہ تو منافقین کی علامت ہے، جو بھی دھوکہ دے گا. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اب یہاں پر منافق بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کو دھوکہ دیتا ہوں، تو یہاں پر اللہ نے رسول کے ساتھ دھوکے کو اپنے ساتھ تعبیر کیا ہے. اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا کوئی در حقیقت اللہ کو، اس لیے کہ وہ بین الاقوامی اصول کیا ہے، تو سفیر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں سفیر کے. یہ تو پاکستان کا کارنامہ ہے کہ وہ الگ سلوک کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد وہ فارس کے بادشاہ کے پاس جب گئے، کسرا کے پاس خط لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 6 ہجری کے آخر میں اور سن 7 ہجری کے شروع میں صلح حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے مختلف بادشاہوں کے نام، تو کسرا کے بادشاہ کے نام جو آتش پرست تھا اس کے پاس خط بھیجا، تو اس نے خط کو تو پھاڑ دیا، لیکن سفیر کو کیا کہا، اس لیے کہ اس زمانے میں عرب زیر اثر تھا فارس کے، مشرک تھے نا، تو ان کے زیر اثر تھا. کہنے لگے ہمارے غلام اور ہمیں ایسے حکم دیتے اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے، یہ مجھے حکم دے رہے. اس نے خط کو پھاڑا اور سفیر کو کیا کہا، کہنے لگے اگر سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا نا تو میں تجھے قتل کر دیتے، لیکن سفیر ہو اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. اس کو کچھ نہیں کہا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کے معنی ہے قاصد. قاصد پیغام پہنچانے والا، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے امت کی طرف. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس سے کس سے تعبیر کیا کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اللہ کو. فرمایا یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وما یخدعون، اور در حقیقت بریکٹ میں لکھیں در حقیقت، وہ کے بعد لکھیں اور پھر بریکٹ میں لکھیں در حقیقت، یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو. ایسے کام کرنے والا در حقیقت اپنے کو دھوکہ دیتا ہے. وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے. بتایا تھا کل اس کا، شعور نہیں رکھتے. شعور جان، شعور کا تعلق ہے حواس کے ساتھ، علم کا تعلق ہے اس میں عقل کا بھی عمل دخل ہے. وما یشعرون فرمائے جانوروں سے بھی بدتر ہے، شعور بھی نہیں رکھتے. دوسری خرابی منافقین کی، نوٹ کریں اس کو. اس کو ہم لفظ دے سکتے ہیں عناد، بغض، حسد. اس مسلمانوں کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بغض، حسد، عناد کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. نفاق کی بیماری ہے، بغض حسد کی بیماری ہے. یہ روحانی بیماری ہے نا. بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. بغض ہے، حسد ہے، ناشکری ہے، تکبر ہے. یہ بیماریاں جو ہیں نا یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور روحانی بیماریاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جسمانی بیماریوں سے، اس لیے کہ اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے. فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کیسے؟ یہ ہے مسلمانوں سے دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی.
اسلام کی ترقی کو یہ کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، دن بدن اسلام کو ترقی مل رہی ہے، یہ چیز ان سے برداشت ہوتی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے حاسد جو ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، اس کا حسد بڑھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ حاسد آدمی اگر ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی سکون میں نہیں ہوتا، وہ رات کو چارپائی پہ لیٹے گا تو نیند اس کو نہیں آئے گی بیچارے کو، اس کا دماغ کہیں اور ہوگا۔ وہ کھانے پہ بیٹھا ہوگا تو اس کا دل کھانے میں صحیح نہیں لگے گا، کھائے گا بھی بظاہر تو لیکن مزہ نہیں آئے گا کھانے میں۔ وہ کہیں مجلس میں بیٹھا ہوگا تو اس کا دماغ کہیں اور ہوگا، وہ نماز میں کھڑا ہوگا اس کا دماغ کہیں اور ہوگا، وہ بیچارہ اندر اندر سے جلتا ہے۔ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کا علاج یہ بتایا ہے بزرگوں نے کہ جس آدمی سے حسد ہو، حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کوئی نعمت ہے یا کوئی بھی چیز ہے اور ہم اس کو، مثال کے طور پر دوسرا آدمی اس کو برداشت نہ کرے کہ یہ کیوں ہے اس کے پاس، اب اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اب یہ اتنی خطرناک ہوتی، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، دیکھیں اس کو ملے گی نہیں ملے گی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ میرے حسد کرنے سے وہ بیماری ختم ہو سکتی، وہ مطلب ترقی اس کی ختم ہو سکتی ہے، رک سکتی ہے، نہ انعام اس سے چھن سکتا ہے، اور نہ میرے دعا کرنے سے اس میں اضافہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ اس کے لیے دل سے دعا کرو، نہ چاہتے ہوئے دعا کرو اس کے لیے، دل نہ چاہے نا دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے۔ میرا کیا جاتا ہے، میرے جیب سے تھوڑی جا رہے، اللہ اور بڑھا دے، بڑھے گا نہیں بڑھے گا، فرق پڑے گا نہیں پڑے گا کچھ نہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اوپر رحم کرنا ہے، اور علاج ہے اللہ نے رکھا ہے۔ سبحان، تربیت اللہ تعالیٰ کیسی فرماتے ہیں، علاج، یہ ہے علاج، یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے ویسے۔ فی قلوب، یہ جو جتنے وہ ہوتے ہیں نا، یہ جادو وغیرہ، یہ اس قسم کے اثرات، یہ سب حسد۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک سخت، بما كانوا يكذبون، یہ ان کی تیسری خرابی ہے، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ بھی منافقین کی علامات میں سے۔ نمبر 4، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد فی الارض، چوتھی خرابی، فساد کرنا زمین میں، ادھر کی بات وہاں لے جانا، ادھر کی بات وہاں لے گئے، اس طریقے سے انسانوں کو آپس میں لڑانا، لوگوں کو آپس میں لڑانا، معاشرے میں بدگمانی پھیلانا، ماحول کو خراب کرنا، یہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین میں، یہ ایک اور خرابی، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ تو پھر بالکل دروازے بند ہو جاتے ہیں ہدایت کے۔ جہل مرکب، دیکھیں جہل کی دو قسمیں، ایک ہے جہل بسیط اور ایک ہے جہل مرکب، بسیط مرکب۔ جہل ہے نا، جہل یہ دو قسم کا ہوتا ہے، جہالت، جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے بسیط، بسیط، اور ایک ہے مرکب۔ جاہلی بسیط کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی جاہل ہے، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے لیکن میں خاموش ہوں، بھائی جب بھی میں معلوم کر لوں تو جہالت ختم ہو جائے گی بس، یہ خطرناک نہیں ہوتا اتنا، بس جہالت علم نہیں ہے کسی چیز کا، خاموشی ہے۔ ایک ہے جہل مرکب،
جہل مرکب کا مطلب یہ ہے معلوم بھی نہیں ہے، اور الٹا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، علم ہے نہیں اور کہتے ہیں مجھے علم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا گیا کہ بھائی کیوں تم خواہ مخواہ لوگوں کو لڑاتے ہو آپس میں، چھوٹی چھوٹی بات۔ صحابہ کا کوئی موقع ایسے وہ ہاتھ سے نہیں وہ کرتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے کہ اس سے مسلمان آپس میں لڑے۔ مسلمانوں کی باتیں یہود کو پہنچانا، یہود کی باتیں مسلمانوں کو پہنچانا، مسلمانوں کو انصار مہاجرین کو قومیت کے نام پہ لڑانے کی کوشش کرنا، یہ موقع کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ غزوات میں جانے کا مقصد یہ کوئی موقع تلاش آتا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان باتوں کو لیتے تھے۔ عجیب انسان دیکھو جب بگڑ جائے تو وہ دیکھو اس کا مزاج پھر کہاں، اس کا ذہن کہاں چلتا ہے، اس کی سوچ کہاں چلتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ تم بڑا غلط کرتے ہو، فساد مت مچاؤ۔ کہنے انما نحن مصلحون، فسادی تو تم ہو، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، مریض اگر بیماری کو، بیمار اگر بیماری کو بیماری نہ سمجھے کبھی بھی صحت نہیں مل سکتی، اصول ہے۔ ایک آدمی اپنی جہالت کو جہل نہ سمجھے کبھی بھی اس کے ختم ہونے کی امید نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر کہے مجھے نہیں معلوم تو ظاہر بات ہے معلوم کرے گا نا، لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں میں ہی جانتا ہوں، آپ غلط ہیں۔ بڑے عجیب عجیب اللہ کے بڑے عجیب مخلوق ہے۔ ایک مرتبہ عید، ابھی اس عید میں ایک بڑے صاحب ماشاءاللہ یہاں پر، یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو علامات ہیں نا، میں سب سے زیادہ غور و فکر کس میں کرتا ہوں؟ سب سے زیادہ غور و فکر میں قرآن کریم میں منافقین کی نشانیوں میں کرتا ہوں، اور اس نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ یقین جانے یہ بہت ضروری، یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ چیزیں اتاری ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ عید کے دن اب میں بالکل شروع میں آ کے ایک جگہ ہے، میں جب یہاں ہوتا ہوں تو یہاں نماز پڑھتا ہوں، تو آ گئے لوگ بیٹھنے شروع ہو گئے، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی جمعے کا عید کی نماز وغیرہ۔ ایک صاحب آئے ماشاءاللہ، بہت کم دیکھتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہے، بڑا وضاقت، بہت پروقار شخصیت ہے، یعنی بڑی عمر کے، سفید داڑھی ہے۔ اب نماز شروع کر دی، ہمارے صغیر صاحب کے بھائی ظہیر صاحب ڈیفینس سے آتے ہیں، اتوار والے دن کورس میں آتے ہیں، تو انہوں نے بھی نماز شروع کر دی، 2-3 آدمیوں نے نماز شروع کر دی۔ تو میں نے اندر آ کے کہا کہ بھائی عید کے دن نماز سے پہلے عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز جائز نہیں ہے، ممانعت آئی ہے حدیث میں، لہذا بڑے طریقے سے جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نمازوں کو توڑ دے، بیٹھ جائیں۔ تو وہ تو سب بیٹھ گئے، سارے لوگ نماز توڑ کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب، وہ میں نے اعلان کر دیا بس میں بیٹھ گیا، وہ ایک صاحب جو ہے وہ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی تو نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیسے نماز ہو جاتی ہے؟ خدا کے بندے کہاں ہے حدیث میں ممانعت آئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں خود مفتی ہوں، کہتے ہیں میں خود مفتی، جاہل آدمی ہے، کہتے ہیں میں خود مفتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرتے ہیں، ابھی تو عید کا دن ہے، یہ موقع نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ چھوڑوں گا میں آپ کو نہیں، آپ کو پکڑوں گا، بٹھاؤں گا، اس کو آپ ثابت کریں گے۔ عید کا دن ابھی یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، نہیں یہ ایسا وہ ہے یہ۔ پھر ایک بات اور کیا کرتے، جاتے ہوئے کہتے ہیں بڑے طریقے سے، یعنی کوئی مطلب ایسی بحث و مباحثے کی شکل نہیں، بڑے ڈھنگ اور طریقے، کہتے ہیں کہ جنہوں نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی ان کی عید کی نماز نہیں ہوتی، جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ان کی عید کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ غلط ہے، دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے ایسے، تو پھر غلط ہے۔ دیکھیں ہے، سمجھو، میں بتاؤں آپ کو اس مسئلے کی نوعیت اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سمجھے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ان کی عید کی، یہ تو غلط ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اٹھ کے پڑھ لیں، تو اگر پڑھ لے اس کا مجمع پہ منفی اثر نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ عالم نے خود کہہ دیا کھڑے ہو جاؤ، تو جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا منفی اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟
قضا نماز پڑھ رہے، نفل نہیں پڑھ رہے، جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے عیدگاہ میں، تو پتہ لگ رہے. لیکن اگر ایک آدمی خود سے آ کر کے یہاں فرض پڑھنا شروع کر دیں، مجھے کیا معلوم ہے، ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ نفل پڑھ رہے یا فرض پڑھ رہے. اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کبھی اجتماعیت کو مت توڑو، اجتماعی ماحول کو اپنے ذات کی وجہ سے خراب مت کرو. یہ بڑے اسلامی اصول ہے. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں اگر، تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں. باقی یہ فتویٰ دینا کہ نہیں ہوتی، ایسے تو اگر ہم نے فتوے لگانے شروع کر دیں امت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے کہ بہت سارے کام ہم، اگر ایک آدمی ایک عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے. فرض نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی، ٹھیک ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے. لیکن اگر وہ دوسرا عمل ادا کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب دوسرا عمل نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے، الگ الگ عمل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں کہنا چاہتا دیکھو یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو اس کیا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، مصلح. تو یہ کون سی خرابی ہو گئی؟ جہل مرکب. اللہ تعالیٰ فرما رہے الا خبردار، انہم ہم المفسدون. دیکھیں ہم کو 2 مرتبہ لائے، انا بے شک، ہم المفسدون یہی لوگ فسادی ہیں، یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، ان کا شعور نہیں ہے، شعور سمجھ. کتنی خرابیاں؟ 5 ہو گئی نا؟ نہیں 5. نمبر 1 دھوکہ، نمبر 2 بغض عناد حسد، نمبر 3 جھوٹ، نمبر 4 فساد فی الارض، نمبر 5 جہل مرکب، نمبر 6 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اس کو کہیں گے طعن اور تشنیع، طعن کرنا دوسروں پر، جیسے کہتے ہیں نا طعنے دینا. اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے طعن کرنا کسی پر، مطلب کسی کا مذاق اڑا دیا، طعن کر دی ان پر. تو یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ، قالو کہتے ہیں، لوگوں سے مراد ہے صحابہ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ، قالو منافقین کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے ہیں بیوقوف. سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہن کے معنی بیوقوف، تو صحابہ کرام کو بیوقوف کہا. اندازہ لگائیں آپ. کما آمن السفہاء الا خبردار، انہم ہم السفہاء یہی ہے بیوقوف، ولکن لا یعلمون لیکن جانتے نہیں ہیں. طعن اور تشنیع. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں، لقو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، مسلمانوں سے. دیکھیں معاشرے میں 2 قسم کے طبقے ہوتے ہیں. اب آپ خود پہچانے آدمی کی علامت کو. ایک ذرا اثر رسوخ والے، حیثیت والے، ہر قسم کے لوگوں میں کچھ حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، اثر رسوخ والے، یا تو مال ہے یا عہدہ ہے، یا مثال کے طور پر ویسے خاندانی وجاہت ہے، بڑا ہے، مختلف وجوہات کی بنیاد پر کوئی اثر رکھتا ہے وہ. اور ایک معاشرے میں غریب طبقہ ہوتا ہے. انہوں نے دونوں طبقوں کو کیا نشانہ بنایا؟ یہ ہے
ایمان جو اثر رسوخ والے لوگ ہوتے تھے، اب ظاہر بات ہے انصار کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا بڑا اثر رسوخ، ان کے سامنے تو باتیں نہیں کر سکتے تھے، گھبراتے تھے ان سے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے ملتے تھے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کی ہمدردی اور اس انداز میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بعض لوگ ہیں نا، دونوں اس کے ساتھ چلتے ہیں، ادھر کو بھی دیکھتے ہیں ادھر کو بھی دیکھتے ہیں، یہاں کو بھی خوش کرتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے وہاں جاتے ہیں، وہاں کو بھی خوش کرتے ہیں، لیکن ایک طبقے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ایسا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ اثر رسوخ لوگوں سے ان سے کہ آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ اور یہ اوپر جو صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو کمزور، ان کو کہتے تھے بیوقوف، یہ بیوقوف ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، شیاطین سے مراد ہے سردار، ان کے بڑے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، سرداروں کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ ہو گئی ساتویں خرابی، استہزاء، مذاق کرنا دین کے ساتھ، استہزاء کرنا مسلمانوں کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، استہزاء۔ یہ لکھیں انما نحن مستہزئون کے اندر ان کی کون سی خرابی آ گئی؟ ساتویں۔ کیا؟ شیطان تشنیع۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ویسے مسلمانوں میں چلے جاتے ہیں، ویسے ان کو ذرا تھوڑا وہ کرنے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں نہیں ہے۔ انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، اب اس کو الگ بھی مدک بنا، جتنا قرآن پہ غور و فکر کرو، سوچو، اتنا ذہن کھلتا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو بااثر لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان والے۔ اس کو ہم بیماری بنا سکتے ہیں، چاپلوسی، یہ ہوتا ہے نا چاپلوسی کرنا، یہ ہے ان کی ایک خرابی۔ اور انما نحن مستہزئون میں خرابی آ گئی، مذاق، میں دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ در حقیقت اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اور یہ معنی بھی کیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، ان کے مذاق کا بدلہ ان کو دے گا۔ کیسے؟ سورہ اس میں ہے حدید میں، سورہ حدید ہے، آیت نمبر، سورہ حدید کا دوسرا رکوع، دوسرا یا تیسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع، دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر ہے قرآن اس میں نہیں ہے، اسے 27واں، یہ قرآن دینا مجھے ذرا، ایک منٹ کے لیے نکل، یہ دیکھیں آیت نمبر 12، اس کا حوالہ نوٹ کر لے اپنے پاس، سورہ حدید آیت 12 پارہ 27۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا جو نور ہے، نوری ایمان، ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کے دائیں ہوگا، بین ایدیہم، ان کے سامنے اور ان کے دائیں، بشراکم الیوم، ان سے کہا جائے گا خوشخبری ہے تمہارے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں،
خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہو گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا ہماری طرف مڑ کے دیکھو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، اس لیے کہ نفاق کی روشنی تو ہوگی نہیں قیامت کے اندھیروں میں، میدان حشر میں، تو یہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے جائیں گے، جیسے دنیا میں چلا کرتے تھے، تو ان کے سامنے تو ایمان کی روشنی ہوگی، دائیں طرف بھی روشنی ہوگی، سامنے روشنی اس لیے کہ راستہ ہے، دائیں طرف روشنی اس لیے کہ اعمال نامے ملیں گے دائیں ہاتھ میں، اب یہ بھی پیچھے پیچھے چلیں گے، تو آواز لگائیں گے جب اندھیرا ہوگا تو کہتے ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے چلیں، آہستہ آہستہ چلیں، تاکہ نقتبس من نورکم، ہم بھی تھوڑی سی روشنی حاصل کر لیں۔ ایک آواز پیچھے سے غیبی آئے گی، قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، پیچھے کی طرف پلٹو، پیچھے پلٹو، فالتمسوا نورا، روشنی مل جائے گی، روشنی تلاش کرو۔ جب یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، فضرب بینہم بسور لہ باب، ایک دیوار بیچ میں حائل ہو جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، بس یہ پیچھے رہ جائیں گے، ایمان والے نکل جائیں گے۔ یہ اس لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ دنیا میں ایمان والوں کا، دین والوں کا، رسول کا، دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ ان کا گمان یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم بڑے باکمال سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو بہت بہترین سیاست کرتے ہیں، ہمارا بہترین وہ ہے، بہت بہتر دے کہ ہم ماہر لوگ ہیں، جانتے ہیں، ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ کام کرتے تھے، یہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں دے دی۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ در حقیقت اپنے ساتھ مذاق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون۔ اب اس میں دیکھیں دو وہ ہے، دو ترجمے آپ کو اصول کے مطابق ملیں گے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یہ جو سرکشی کر رہے ہیں نا، سرکشی، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل کرتے رہو، کتنا کر سکتے ہو کر لو۔ اس لیے ایمان والے بسا اوقات ایسے موقعوں پر تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں، یار اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ اتنے غلط کام کرتا ہے، یہ اتنا یہ کر رہا ہے، اور یہ دیکھو اللہ نے اتنی ڈھیل دی ہے۔ اس بیچارے کی ہے دنیا، آخرت میں ہے کیا؟ اور دنیا بھی عذاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہم ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں، یعمہون، سرگرداں پھرتے ہیں، پاگلوں کی طرح پھر رہے، بس کچھ کرے ہوتا کچھ نہیں ہے، ادھر گئے ادھر گئے۔ منافق آدمی جو ہے نا معاشرے میں، وہ بڑا تیز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ادھر ایسی تیزی کے ساتھ پھرتا ہے، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی کہاں، کیسے پھوٹ ڈالوں، کیسے بدگمانی پھیلاؤں، کیسے لوگوں کو آپس میں لڑاؤں، یہ جو بھی اس کو کرنا ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ، وہ اتنا سرگرم ہوتا ہے اس کے لیے، یعمہون، سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم کا تعلق یعمہون کے ساتھ ہے، اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں دو ترجمے ہو گئے، دونوں صحیح ہے، مطلب ایک ہے، وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم، یہ ایک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں، دونوں معنی صحیح۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔
اللہ کے رسول آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آ گئے، قرآن آ گیا اور دین اسلام آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آنے شروع ہو گئے، مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، وہاں کس چیز کی لگی ہوئی تھی؟ دین کی منڈی لگی ہوئی تھی، ہدایت، گمراہی، ظاہر بات ہے ہدایت مل رہی تھی، اس منڈی میں آ کر کے انہوں نے نقصان کیا، اور انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور اس کے بدلے میں کس چیز کو خریدا؟ گمراہی کا راستہ اختیار کیے۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خریدی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت، گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے۔ اشتروا کے معنی خریدا، جمع ہے، اشترا، بیع و شراء، اشترا اس ایک آدمی نے خریدا، اشتروا انہوں نے خریدا۔ فما ربحت تجارتهم، پس فائدہ نہیں دیا ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہوئے ہدایت۔ آگے ہیں مثالیں دو مثالیں اللہ نے دیے۔ پہلی مثال ان منافقین کی ہے جو اعتقادی منافق تھے، پکے منافق، بس اندر سے منافق ہے، انہوں نے فیصلہ کیا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، یہ تھا۔ اسلامی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو اسلام کو ہمیشہ منافقین نے، کفار نے کم، منافقین نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہیں ہوئے ہدایت والے، ما نافیہ ہے۔ پہلی مثال کون سے منافقین کی ہے؟ اعتقادی منافقین، جو پکے منافق تھے، اندر سے منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ان کا سردار تھا۔ عجیب بات، ان کی بیٹی مسلمان ہے، ان کا بیٹا پکا مسلمان ہے صحابہ میں سے، اور یہ ہے منافق۔ یہ بھائی اللہ کی تقسیم ہے۔ اب یہاں اللہ نے مثال دی ہے، دیکھیں بڑے اچھے انداز میں سمجھیں۔ بسا اوقات کوئی مشکل بات ہوتی ہے نا، مثال سے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں پھر ترجمے میں بڑی آسانی رہے گی۔ ایک آدمی ہے، وہ جنگل میں جا رہا ہے، سخت اندھیرا ہے، اب اس کو آگ کی ضرورت پڑی، سردی بھی ہو سکتی ہے، راستے کو معلوم کرنا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، کچھ بھی، آگ جلائی جاتی ہے۔ اب اس نے سخت اندھیرے کے اندر آگ جلائی، ساتھی بھی ساتھ تھے، آگ جلائی، اب اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، تھوڑا سا راستہ بھی نظر آنے لگا، دیکھ لیا، اور آگ بھی ہو گئی۔ اب جیسے یہ چلنے لگا آگ بجھ گئی اور اندھیرے میں رہ گئے، بس ختم۔ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ ان منافقین کی مثال ایسی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن دل سے تو مسلمان نہیں تھے نا، اندر سے تو منافق تھے۔ کلمہ پڑھا کس لیے؟ کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اسلام کا غلبہ تھا، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اس زمانے میں مدینے میں۔ اب انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اندر سے تھے منافق، اب اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں ڈالا، نماز بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، جہاد میں بھی کبھی کبھی شریک ہو جاتے تھے۔ اب یہ سب کچھ کیا، لیکن مفادات کیا تھے؟ مال میں غنیمت میں حصہ ملے، زکوٰۃ میں سے حصہ ملے، جو مسلمانوں کو جو مفادات ملتے ہیں یا جو بھی فائدے کی چیزیں ملتی ہیں اس میں سے حصہ ملے، یہ بھی حاصل کیا، اور اندر سے منافق تھے۔ اب کیا وہ بظاہر تھوڑا بہت مفاد حاصل کر لیا، آگ جلائی، روشنی تھوڑی سی مل گئی لیکن آگ بجھ گئی، تو تھوڑا سا مفاد حاصل کر لیا، لیکن مرے سیدھے جہنم کے گڑھے میں گرے۔
جیسے وہ بالکل اندھیرے میں رہ گئے، اسی طریقے سے بس مرنے کی دیر تھی اور مرے اور سیدھے جہنم میں، اس لیے کہ دل سے تو مسلمان تھے نہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی، جیسے مثال، کاف کے معنی جیسے، مثل کے معنی جیسے مثال اس شخص کی، بریکٹ میں لکھ کے اس شخص کی، الذی، جس نے، استوقد، جلائی، نارن، آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جس وقت آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، آس پاس کو، پر جس وقت روشن کر دیا آگ نے ما حولہ، اس کے آس پاس کو، ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں، اندھیرے، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ قیامت کے دن جو اندھیرے ہوں گے نا، حدیث میں آتا ہے اندھیرے مختلف اعمال کے مختلف اندھیرے ہوں گے، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ اندھیروں کی شکل میں آئے گا، یہ اندھیرے، تو یہ جو ان کے کرتوتے، چاپلوسی ہے، استہزاء ہے، طعن و تشنیع ہے، فساد فی الارض ہے، جھوٹ ہے، عناد ہے، اور دھوکہ ہے، اور جہل مرکب ہے، یہ ساری یہ اندھیرے تو ہیں نا، یہ اندھیرے ہیں۔ پر میں جیسے یہ اندھیرے میں رہ گئے، ایسے قیامت کے دن یہ اندھیروں میں ہوں گے، فی ظلمات، ان کو چھوڑا اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے، اب کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سمن، سمن یہ اسم کی جمع ہے، اسم، اسم کے معنی ہے بہرا، بکمن یہ ابکم کی جمع ہے، گونگا، عمیون یہ اعما کی جمع ہے، اعما، اعما یہ مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے سب، ہم سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ کیوں؟ دیکھو یہ بہرے اس لیے کہ یہ کان اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دیے ہیں کہ آدمی اچھی باتوں کو سنے، غلط باتوں کو نہ سنے، حق سننے کے لیے، اچھی باتوں کو سننے کے لیے، لیکن ان کے کان کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ سماعون للکذب، سماعون للسحت، سماعون، سماعون کہا ہے ان کو، سماعون مطلب یہ ہے کہ بس غلط باتوں کو بہت زیادہ سنے، ایسے مطلب پھر ایسا آدمی بڑا چوک، منافق آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا وہ ہوتا ہے حساس، موقع کی تلاش میں، ایسے کچھ کیوں اس کو پورے مجمع کو دیکھنا ہے تنقیدی نگاہ سے، اور وہ اپنے مفاد کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، مجھے ایسی بات مل جائے کہ میں جا کے کہیں کہہ دوں مجھے میرے کچھ نمبر بڑھ جائے، چوکنا ہوتا ہے، ہاں حساس ہو گیا نا، چوکنا ہی نہیں ضروری نہیں ہے، چوکنا آدمی حساس ہوتا ہے نا، مطلب حساس تو ہو جاتا ہے نا، وہ ایک قسم کا بڑا ہر وہ حساس رہتا ہے، اب وہ اچھے مقصد کے لیے حساس ہو یا برے مقصد کے لیے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کی زبان سے حق بات نہیں نکلتی، ایسے آدمی سے اللہ تعالی ہمیشہ چھین لیتے ہیں توفیق، وہ جس آدمی کے پاس جائے گا نا اس کے گن گائے گا، جس ماحول میں بیٹھے گا اس ماحول میں رہ جائے گا، حق بات کا نکلنا اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں اس سے۔ عمیون اندھے ہیں، بظاہر دیکھیں ان کے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، لیکن اندھے ہیں، اندھے اس لیے کہ یہ آنکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس سے آدمی اچھی چیزوں کو دیکھے، حق کو دیکھیں، خیر کو دیکھیں، لیکن ان کا یہ دیکھنا شر کے لیے سارا،
یا دل کے اندھے ہیں. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ ایسا آدمی اگر حق بھی نظر آ جائے، جب ایک آدمی کی توفیق سلب ہو جائے تو اگر اس سے خیر بھی نظر آ جائے تو کہاں فائدہ حاصل کرے گا؟ وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے، فائدہ بھی حاصل نہیں کرتا. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس یہ لوٹ نہیں سکتے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ نہیں لوٹ سکتے حق کی طرف. صلاحیت اتنی ضائع ہو گئی ان کی. دوسری مثال ہے عملی منافقین کی. مطلب یہ ہے مسلمان ہیں لیکن حالات کو دیکھتے ہیں تو ادھر بھی جاتے ہیں، حالات کے رخ کو دیکھ کر کے، بیچارے ماحول کو دیکھ کے. ان کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ فرمایا سورہ حج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کنارے پہ بیٹھ کر، کنارے پہ بیٹھ کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر پہنچا، فائدہ پہنچا، بھلائی کچھ پہنچی تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، حالات کا رخ بدل جائے، انقلب علی وجہہ، چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. حالات کے رخ کو دیکھنا، یہ مثال ہے ان کی. جیسے اللہ نے مثال دی ہے، دیکھیں بارش ہے، صیب ان کے معنی، صیب عربی زبان میں موسلادھار بارش کو کہتے ہیں، تیز بارش. صیب بارش جب ہوتی ہے تو آپ نے دیکھو کہ بارش کے اندر، تیز بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے بادل جتنے سخت ہوں گے اندھیرا بھی ہوگا. اب بارش میں بادل تو ہوتے ہیں نا، بادل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اندھیرا ہوتا ہے. پھر اس میں بجلی کی وہ ہوتی ہے، بجلیاں چمکتی ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ گرج کی آوازیں اڑتی ہے. یہ تو بارش کے ساتھ ہوتا ہے نا سب کچھ. اسی طریقے سے ایک آدمی اگر بارش کے اندر جا رہا ہو، سخت بارش ہے، وہ بیچارہ کسی ایسی جگہ میں تنہا رہ گیا اور ایک دم اچانک جو ہے وہ بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی. اب سخت اندھیرا ہے، اوپر سے گرجنے کی آوازیں ہیں، بجلیاں چمک رہی ہے. اب یہ بیچارہ کتنا آدمی جو ہے حالت کیا ہو جاتی ہے آدمی کی. اب وہ تھوڑی سی بجلی دیکھتا ہے تو جلدی سے دوڑتا ہے. پھر جب آوازیں آتی ہے تو کانوں میں انگلیاں دیکھے، یہ جعلون اصابعہم، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے، بالکل بیچارہ گھبرا جاتے، خطرناک آوازیں. اور پھر جب تھوڑی وہ ملتی ہے پھر تھوڑا سا چلتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کروں کیا، نکلوں کیسے. اسی طریقے سے ان منافقین کی مثال ہے. یہ بیچارے کبھی ادھر حالات کے رخ کو دیکھا، کبھی ادھر کو دیکھا، دماغ کام کرتا نہیں ہے. یہ بھی جب ادھر اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہیں، اس کی صداقت کو دیکھیں، اسلام کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ادھر سفر کرتا ہے. جب ادھر وعیدات کو دیکھتے ہیں، یار یہ کفر کا راستہ ہے، یار کہیں یہ بات ٹھیک، کہیں یار یہ تو ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں کفر جو ہے نا، یہ باتیں سچی کہیں نہ ہو، کہیں پھنس نہ جاؤں میں. مطلب بیچارہ تردد کا شکار ہے، شک میں. ادھر کو بھی حالات کو دیکھتا ہے، پھر ادھر کو بھی دیکھتا ہے. یہ بڑا کمزور بے نظریہ، ادھر دونوں حالات کو دیکھ کے سفر کر رہا ہے. یہ اس منافقین کی مثال ہے. اعتقادی منافق. عملی منافق یہی ہوتا ہے، عملی. فرمایا مثلہم، نہیں، او کصیبن، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے موسلادھار بارش، من السماء، آسمان کی طرف سے، اوپر سے. سماء ان کا لفظ جو ہے نا، یہ ہر اونچی چیز کے لیے بولا جاتا ہے. من السماء، آسمان کی طرف سے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، سخت اندھیرے ہیں. ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے، اندھیرا، اندھیرے. ورعد، گرج ہے. گرجنے کی آوازیں ہوتی ہیں. یہ فرشتے جب حدیث میں ہے بادل کو ہنکاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ مارتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے. رعد، سورہ رعد ہے ایک،
برق چمک ہے، بجلیاں ہیں اس میں. یجعلون رکھتے ہیں یہ لوگ، یجعلون ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع اصبعن کی جمع ہے، اصبعن کے معنی انگلی، اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلیوں کی وجہ سے، صواعق صاعقۃ کی جمع ہے، صاعقۃ کے معنی ہے بجلی، آسمانی بجلی. آسمانی بجلی کتنی خطرناک ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کہتے ہیں آسمانی بجلی گری فلاں جگہ پر، بڑی خطرناک ہوتی ہے. من الصواعق بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف سے، ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے، مطلب یہ محیط صفت مشبکہ سے، محیط گھیرے میں لے چکے ہیں کافروں کو. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے لیا ہے. اللہ کے جتنے دنیا کے بڑے بڑے ظالم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، جب چاہے اللہ تعالیٰ منٹوں میں سفیدی سے مٹا دے. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ انسان کی سوچ پہ دنیا کا نظام چلتا ہوتا تو تباہ ہو چکا ہوتا. ہمارے سامنے جب چھوٹا بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے گھر میں نا، وہ ہمیں غصہ نہیں آتا اس پہ زیادہ، ڈانٹتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مطلب اتنا وہ غصہ کہ یہ نقصان کر دے گا، ایسا نقصان، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جب اس قسم، تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ یار یہ تو کوئی اتنا فرمانی کر. اللہ کے سامنے یہ مخلوق جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کرنے تو یہ کتنا کرتا ہے، اس کو کرنے دے، اپنی طاقت کو کتنا استعمال کرتے ہیں. حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. یکاد قریب ہے، البرق بجلی قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو. دیکھیں بجلیوں کو تشبیہ دی ہے کس چیز کے ساتھ؟ یہ جس طریقے سے آسمانی بجلی میں ایک آدمی جا رہا ہے اندھیروں میں، قریب ہے کہ بجلی آ کے گرے اور اس کو اچک لے. یہاں پر بجلی سے مراد ہے اسلام کے حقانیت اور صداقت کے دلائل. حقانیت، اسلام کے حقانیت اور صداقت کے دلائل یہ ہے کہ ان کو اچک لے، اپنی طرف لے آئے، اسلام کی طرف. یہ بھی قریب ہے. ورعد اور رعد کو تعبیر کیا ہے کفر کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر جو وعیدیں ہیں، تو اللہ کی طرف سے وعیدیں، اس کو رعد سے تعبیر کیا. رعد کے معنی گرج. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو رعد ہے نا، وہ جو مثال کے طور پر یہ کفر میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ پکڑ لے ان کو، جب دونوں وہ ہے. ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء لہم ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ چلنے لگتے ہیں اس روشنی میں. جب اسلام کے حقانیت و صداقت کے دلائل نظر آتے ہیں، تھوڑا سا اسلام کا وہ ذرا حقانیت کھل جاتی ہے تو چلنے لگتے ہیں. جیسے وہ اندھیرے میں جب روشنی ہوتی ہے چلنے لگتا ہے، تو یہ بھی ساتھ چلنے لگتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اسلام میں مفادات مطلب ایسے کوئی نظر نہیں آتا، اسلام کی حقانیت، کچھ حالات تھوڑے مخالف ہو جائے، سختیاں آ جائے، کوئی مفاد نظر نہ آئے، تو پھر اس طرف کو پلٹ جاتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اور اگر اللہ تعالی چاہے، حقیقت میں
لذهب بسمعهم وابصارهم، ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جائے، حقیقت میں بھی لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں ہے کہ دل 4 قسم کے ہیں، القلوب اربعۃ، دل 4 ہے۔ نمبر 1 قلب اجرد، صاف شفاف دل، یہ مسلمان کا ہے، صاف اور شفاف، یہ مسلمان کا ہے۔ نمبر 2 قلب اغلق، اغلق مانے غلاف میں بند، یہ کافر کا دل ہے، بس بند ہے، اغلق کافر کا دل ہے۔ اور نمبر 3 قلب منکوس، منکوس کیا کہیں گے اس کو؟ اوندا، اوندا کہتے ہیں، اوندا کہتے ہیں، الٹا منکوس، میم نون کاف واو سین، منکوس، اوندا، یہ ہے نا، دیکھیں اوندا ہے، یہ ہے منافق کا دل، اعتقادی منافق نہیں، جو اصل منافق ہے اس کا دل اوندا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے، چوتھا دل ہے اس کا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مصفح، میم صاد فا ہا، قلب مصفح۔ قلب مصفح کا معنی کہنے 2 پہلو والا دل، مصفح کا معنی 2 پہلو والا، ادھر کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، یہ عملی منافق کا دل ہے۔ عملی منافق ہے نا، جو حالات کے ساتھ چلتا ہے۔ قلب اجرد، قلب اغلف، قلب منکوس، قلب مصفح، اجرد، ہاں اجرد، اجرد کہتے ہیں بالکل خالی، را دال، الف جیم را دال، اجرد صاف شفاف، یہ